کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یعنی کہاں سے آپ یہ مفروض اخذ کر رہے ہیں؟ ہمارے کوئی مذاکرات ابھی تک شروع نہیں ہوئے ہیں. نہ میں ایک سوال کا جواب تو مکمل کر رہا ہوں. نہ ہمارے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. محمود خانہ چکزئی جو ہے ہمارے نبیل گبول نے میرے خلاف جو ہے ایک انٹرویو میں کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. میں تو بڑا احترام کرتا ہوں ان کا، بلکہ وہ پہلے بھی مجھے ایک نقصان دے چکا ہے. ساتھ میں میرے ساتھ سیٹ پہ بیٹھ گیا، میرے آئی فون پہ بیٹھ گیا. وہ حضرت جب اٹھے تو وہ میرے آئی فون سے آئی پیڈ بن گیا تھا. دوسرا جو ہے نا، نبیل گبول صاحب جو ہیں وہ میں اس وجہ سے بھی احترام کرتا تھا کہ ہمارے پاکستانی سیاست کے ساکار جس طرح میاں نواز شریف صاحب ہیں، اسی طرح ہماری کلاسیکی موسیقی اور بلکہ اورینٹل جو موسیقی ہے اس کے شاکار چاند فتح علی خان ہے. اور چاند فتح علی خان اور نبیل گبول صاحب کی رشتہ داری کی وجہ سے میں ان کا احترام کرتا تھا. چاند فتح علی خان بتایا کرتے تھے کہ پہلے ان کے پیچھے یہ طبلہ بھی بجایا کرتے تھے. تو انہوں نے جو ہے مجھے میرے لیے نوسرباز کا لفظ استعمال کیا. اب اگر ان حضرت کو میں بتاؤں کہ لیاری میں گیا ہوں، لوگ اس کو بنارسی ٹھگ کہتے ہیں. اور سیاست میں آنے کے بعد جو ہیں اب اپنے ساتھ سردار کا سیدھا بھی لگا دیا ہے. بہرحال نبیل گبول صاحب بقایا جو ہیں وہ دوسرے قسط میں بیان کریں گے. آپ کے جواب کا انتظار ہے. ان کے آبادات کی جائیداد ہے، ہم نے بیچا ہوا ہے. کراچی کی بڑی زمینیں ہیں. بس جی یہ میں نے اس طرح عرض کیا کہ سردار بنے ہوئے بھی اس کو یہ جب MNA بنے تو ساتھ میں سردار کا سیدھا بھی لگا دیا. آگے جو ہیں اس دن میٹنگ میں آ رہے تھے تو ان کے PA نے بتایا کہ جی وہ 15 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. تو میں نے کہا کس طرح یہ آپ اتنے وسوخ سے کہہ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی جو ٹون ہے وہ دروازے تک پہنچ گئی. سر آج رنگ اخبار کی خبر کے مطابق PTI کی کوئی بھی کمیٹی اس وقت ایکٹیو نہیں ہے جلسے کے انتظامات اور باقی چیزوں دیکھنے کے لیے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کہ PTI سنجیدہ نہیں ہے جلسے کے 8 ستمبر کو جلسے کو؟ یہ خبر کس صحافی کی ہے؟ سر یہ خبر لگی ہوئی ہے. نہیں کوئی صحافی ہوگا نا، کیونکہ ڈیپینڈ یہ کرتا ہے نا صحافی کون ہے. اگر انصار عباسی کی خبر ہے، میرا خیال نہیں انصار عباسی جو ہیں وہ اس طرح کی خبریں دے سکتے ہیں. باقی جس نے بھی کہا ہے، کل ہی ہماری میٹنگ تھی آرگنائزنگ کمیٹی کی، بڑی ایکٹیو ہیں. اور جنگ اور جیو جو ہیں وہ تھوڑا سا دیر کھائے ہوئے ہیں ہم سے. مگر صاحب یہ بتائیے کہ چونکہ حکومت کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہوں گے اور جن چیزوں سے آپ انکار کرتے رہے وہی ہوا ہے. آخرکار اسٹیبلشمنٹ سے حکومت سے مذاکرات کرنے پڑے اور آپ سب لوگوں کو نظر انداز کر کے محمود خانہ چکزئی صاحب کے سامنے لایا گیا. اس میں آپ لوگوں کی لیڈرشپ کی ناکامی ہوئی. کون سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ یعنی کہاں سے آپ یہ مفروض اخذ کر رہے ہیں؟ ہمارے کوئی مذاکرات ابھی تک شروع نہیں ہوئے ہیں. نہ میں ایک سوال کا جواب تو مکمل کر رہا ہوں. نہ ہمارے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں. محمود خانہ چکزئی جو ہے ہمارے جو گرینڈ الائنس بنا ہے اس کے اب صدر ہیں، تو لہذا اگر ان کو آگے رکھا ہے پرانے پارلیمنٹیرین ہیں تو اس میں کسی کی ناکامی کوئی نہیں ہے، بلکہ یہ اتحاد یا اپوزیشن پارٹیوں کے اتفاق کی علامت یا نشاندہی کر رہا ہے. سر 8 ستمبر کا جلسہ ہونے جا رہا ہے. پہلے بھی آپ نے گرفتار کرنے کی کوشش کی، شرٹ آپ کی پھٹ گئی، آپ نے کچھ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا. تو اس دفعہ ایسی محبت ہوئی تو کیا کریں؟ نہیں اس دفعہ تو میں کل ہماری میٹنگ ہوئی تو اسلام آباد اور پنڈی کی قیادت نے کہا کہ میری خواہش تھی کہ میں اسلام آباد اور پنڈی میں احتجاج اگر وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں، ناکے ڈالتے ہیں یا جلسہ نہیں کرنے دیں گے اور اس دن روڈ اٹکائیں گے تو میں اس کو لیڈ کرنا چاہتا تھا. لیکن شعیب شاہین صاحب اور جو تیمور ملک صاحب ہیں ان کی خواہش یہ تھی کہ نہیں اس دفعہ ان کو موقع دیا جائے اور انہوں نے پوری کمیٹی کو یقین دہانی کرائی. تو لہذا ان کے اس عزم کو دیکھتے ہوئے اب جو ہے میری ڈیوٹی یہ ہوگی کہ میں صدر اضلاع کے کافی لوگ کو لیڈ کرتے ہوئے علی امین خان کے قافلے کے ساتھ جاؤں. تو میں 6 ستمبر سے میں ادھر ہوں گا ہی نہیں.
जो ग्रैंड अलायंस बना है उसके अब सदर हैं, तो लिहाजा अगर उनको आगे रखा है पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं तो इसमें किसी की नाकामी कोई नहीं है, बल्कि ये इत्तेहाद या अपोजिशन पार्टियों के इत्तेफाक की इलामत या निशानदेही कर रहा है। सर 8 सितंबर का जलसा होने जा रहा है, पहले भी आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की, शर्ट आपकी फट गई, आपने कुछ उनके साथ भी मोहब्बत का इजहार किया, तो इस दफा ऐसी मोहब्बत हुई तो क्या करेंगे? नहीं, इस दफा तो मैं कल हमारी मीटिंग हुई तो इस्लामाबाद और पिंडी की क़ियादत ने कहा कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस्लामाबाद और पिंडी में एहतजाज, अगर वो हमें मजबूर करते हैं, नाके डालते हैं या जलसा नहीं करने देंगे और उस दिन रोड अटकाएंगे तो मैं इसको लीड करना चाहता था, लेकिन शोएब शाहीन साहब और जो तैमूर मलिक साहब हैं उनकी ख्वाहिश ये थी कि नहीं, इस दफा उनको मौका दिया जाए और उनने पूरी कमेटी को यकीन दहानी कराई, तो लिहाजा उनके इस अज़म को देखते हुए अब जो है मेरी ड्यूटी ये होगी कि मैं सदरन अज़ला के काफी लोग को लीड करते हुए अली अमीन खान के काफिले के साथ जाऊँ। सर आप तो मैं 6 सितंबर से मैं इधर हूँगा ही नहीं।